بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ جب وہ بادشاہ خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا، جو اس کے سوال کا جواب دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انعام ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 بیٹیوں میں سے 6 نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے تو ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عزت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا سکوں، اس طرح کوئی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی اور اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہاں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف آدمی ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کونے میں پانی کا ایک مشکیزہ رکھا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے اور ضعیف آدمی کو پانی پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح ہوتے ہی شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا، تم یہیں رکنا۔ جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی ہے اور پانی کے لیے ندی بھی پاس ہی ہے، وہاں تم گھڑا بھر کے لے آنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف آدمی شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو اگر کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی پڑا ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور اس کے پاس ہی سانپ کے نشان بھی موجود ہوتے
ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوئی اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے دودھ پی کر خوشی میں لال اگل گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور صبح دیکھتی ہے تو ایک اور لال پڑا ہوا تھا، اور ایسے کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن بوڑھا ضعیف آدمی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی نے اپنے پاس رکھ لیے، پھر مالا کے طور پر اپنے گلے میں پہن لیے، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تعمیر ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل، ہر طرح کی عیش و عشرت، نوکر چاکر اور دنیا کی تمام نعمتیں ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں۔ شہزادی کا لنگر کے طور پر کھانا بھی چلتا رہتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل ایک شہر بن جاتا ہے اور دور دراز کے علاقوں تک ایک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے، اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی شہزادی کو جا کر پیغام دیتے ہیں تو شہزادی حکم دیتی ہے کہ بادشاہ صرف ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے چہرے پر نقاب کر کے ملتی ہے، ان کے لیے 7 قسم کے کھانے پیش کرتی ہے، اور ہر بار جب وہ آتی ہے تو نیا جوڑا اور نئے زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی رونق اور خوبصورتی اور شہزادی کے انداز بادشاہ اور ان کی بیٹیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتے ہیں۔ آخر کار بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے ہے؟ بہت اصرار کرنے پر شہزادی یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار تھی، مہنگے زیورات پہنے ہیں اور کتنا تیار ہو کے آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں چلا آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اس کو جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے یہ بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، اور شہزادی تمہاری قیمت میں چاہے میری ساری سلطنت ہی کیوں نہ مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولی، ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، اور میں کہتی تھی کہ میں اپنے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ بس اب دیکھو اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے، وہ اس مقام تک کیسے پہنچی، اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں 4 لال ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل ہی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اپنے اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔